بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، آج کا سوال ایک ایسے بھائی کا ہے جو کہتا ہے کہ آج کل پاکستان میں نوکریاں بہت مشکل سے ملتی ہیں، ہم محنت بھی کرتے ہیں، تعلیم بھی حاصل کرتے ہیں، تجربہ بھی رکھتے ہیں، لیکن جب ہم کسی ادارے میں اپلائی کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں سفارش لاؤ۔ تو سوال یہ ہے کہ کیا اسلام میں اگر ہم ڈیزرونگ ہیں، ہم اہل ہیں، تو سفارش کے ذریعے نوکری لینا جائز ہے یا نہیں؟ پہلی بات تو میرے بھائی سمجھنے والی یہ ہے کہ اسلام سفارش کو منع نہیں کرتا، بلکہ اسلام سفارش کو دو حصوں میں تقسیم کرتا ہے۔ ایک ہوتی ہے اچھی اور جائز سفارش، جس کو کہتے ہیں شفاعت حسنہ۔ وہ کیا ہوتی ہے کہ آپ کسی حقدار کو اس کا حق دلوا دیں۔ اور ایک ہوتی ہے بری سفارش، ناجائز سفارش، جس کو شفاعت سیئہ کہا جاتا ہے۔ یہ ہے کہ آپ کسی نااہل کی سفارش کر کے اس کو کسی عہدے پر فائز کروا دیں، جبکہ اہل موجود ہو، اس سے زیادہ اہل اور حقدار موجود ہو، لیکن کسی نااہل کی سفارش کر کے اس کو عہدے پر لگوا دینا، اسے کہتے ہیں ناجائز اور بری سفارش۔ اس کو کہا جاتا ہے شفاعت سیئہ۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من یشفع شفاعتا حسنۃ یکن لہ نصیب منہا ومن یشفع شفاعتا سیئۃ یکن لہ کفل منہا۔ سورۃ النساء کی 85 نمبر آیت ہے۔ ترجمہ اس کا یہ ہے کہ من یشفع شفاعتا حسنہ، جو کوئی اچھی سفارش کرے گا تو فرمایا یکن لہ نصیب منہا، تو اس میں سے اس کو حصہ ملے گا۔ اور فرمایا وَمَن يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَكُن لَّهُ كِفْلٌ مِّنْهَا، کہ جو کوئی بری سفارش کرے گا تو اس کا بوجھ اسی کو اٹھانا پڑے گا۔ یعنی اگر سفارش کسی حقدار کے حق میں ہو، کسی ظلم کو ختم کرنے یا نیکی کو بڑھانے کے لیے ہو، تو یہ اچھی سفارش ہے اور باعث اجر اور باعث ثواب ہے۔ لیکن اگر سفارش ناحق کے لیے ہو، کسی دوسرے کو حق مارنے کے لیے ہو، تو یہ سفارش ناجائز ہے اور شفاعت سیئہ ہے، یہ باعث گناہ ہے، باعث عذاب ہے۔ ابھی جو میرے بھائی نے سوال کیا کہ نوکری کے لیے میں اہل بھی ہوں، میرا حق بھی بنتا ہے، مگر ادارہ صرف سفارش پر بھرتی کرتا ہے، تو اس صورت میں اگر آپ کی سفارش صرف پہچان کے لیے ہو یا انصاف دلوانے کے لیے ہو، تو حالانکہ کسی اہل کا حق مارنے کے لیے نہیں ہے، تو ایسے سفارش جائز ہے۔ ایسی سفارش کروا کر جو ہے وہ ملازمت لینا اور نوکری لینا جائز ہے۔ یعنی اگر سفارش کا مقصد صرف یہ ہے کہ اس بندے کو بھئی موقع دے دو، یہ حقدار ہے، یہ ڈیزرونگ ہے، یہ قابل ہے، اس کی درخواست دیکھ لو اور اس کے بعد اس کو جو ہے نا وہ نوکری دے دو، تو ایسی سفارش شرعاً جائز ہے، بلکہ یہ شفاعت حسنہ میں آتی ہے اور یہ اس کا اجر ضرور ملے گا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، بخاری شریف کی روایت ہے، 1432 نمبر حدیث ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اشفعوا تؤجروا، کہ تم سفارش کرو تمہیں اس کا اجر دیا جائے گا۔ سفارش یعنی اسلام اچھی سفارش کو پروموٹ کرتا ہے، اس کی حوصلہ افزائی کرتا ہے، بشرطے کہ انصاف کے ساتھ ہو۔ آپ کسی کے حق کی سفارش کریں گے تو اللہ کے نبی نے فرمایا تؤجروا، تمہیں اس پر اجر دیا جائے گا۔ لیکن اگر سفارش نااہل بندے کو اوپر لانے کے لیے ہو یا کسی اہل شخص کا حق مارنے کے لیے ہو، تو فرمایا کہ یہ بدترین خیانت ہے اور اسلام میں ایسی سفارش حرام ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، بحقی کی روایت ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس نے کسی نااہل کو کسی منصب پر فائز کیا، حالانکہ وہ جانتا تھا کہ اس سے بہتر کوئی دوسرا موجود ہے، تو اس نے اللہ، اس کے رسول اور مسلمانوں کے ساتھ خیانت کی۔ یعنی اگر سفارش کے نتیجے میں کوئی کمزور یا غلط نالائق شخص اوپر آ جائے اور اہل لوگ پیچھے رہ جائیں، حقدار لوگ پیچھے رہ جائیں، ڈیزرونگ پیچھے رہ جائیں، تو فرمایا یہ گناہ صرف ایک فرد کا نہیں بلکہ پورے نظام کی بربادی کا سبب بنتا ہے۔ اس لیے آج ہمارا المیہ یہی ہے کہ پاکستان میں بہت سے لوگ قابلیت رکھتے ہیں، مگر سفارش نہ ہونے کی وجہ سے محروم رہ جاتے ہیں
اور پھر نااہل لوگ صرف چہرے یا رابطے کی بنیاد پر عہدوں پر بیٹھ جاتے ہیں، یہ ظلم ہے، یہ کرپشن ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے نظام سے برکت کو اٹھا لیتے ہیں۔ اگر آپ حقدار ہیں اور سفارش اس کے لیے استعمال کرنے ہیں کہ آپ کو آپ کا جائز حق دیا جائے، تو یہ سفارش اور یہ وسیلہ اور یہ اپلیکیشن یہ حرام نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ سفارش کے ذریعے کسی دوسرے کا حق مار رہے ہیں، آپ سے زیادہ اہل لوگ موجود ہیں، تو پھر فرمایا یہ گناہ کبیرہ ہے۔ اس لیے میری بھائی سے گزارش یہ ہوگی، سب سے پہلے تو آپ اپنی نیت کو صاف رکھیں۔ نیت صرف یہ ہو کہ اللہ مجھے میرا حق دلوا دے، اللہ ظالم کو ظلم سے روک دے، اس کے لیے سفارش کروا رہا ہوں، تو اللہ رب العزت ضرور اس کو کوئی نہ کوئی سبب بنائیں گے۔ اور دوسری بات، دیکھو اس بات کا یقین رکھ لو کہ روزی میرے اللہ نے دینی ہے، چاہے ہم سفارش کروا بھی لیں تب بھی نوکری ملے یا نہ ملے، روزی میرے اللہ نے دینی ہے۔ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، اللہ کہتے ہیں آسمان میں تمہارا وہ رزق موجود ہے جس کا وعدہ کیا گیا ہے، اللہ وہ رزق تمہیں ضرور دیں گے۔ تو ہم نے روزی اللہ رب العزت وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، کہ اللہ نے زمین پر جتنے بھی ذی روح لوگ انسان پیدا کیے ہیں، اللہ کہتے ہیں چاہے وہ جانور ہے چاہے وہ انسان ہے، ان کا رزق اللہ نے اپنے ذمہ لیا ہے، وہ رزق ہمیں مل کر رہے گا۔ اس کے لیے سفارش کروائیں یا نہ کروائیں، اگر ہمارے نصیب میں وہاں سے رزق ہے تو ہمیں ملے گا، اگر ہمارے نصیب میں وہاں سے رزق نہیں ہے تو چاہے ہم لاکھ سفارشیں کروا لیں، ہمیں رزق نہیں مل سکتا۔ جب تک جتنا رزق میرے لیے لکھا گیا ہے، آپ کے لیے لکھا گیا ہے، جب تک آپ اپنا رزق پورا نہ کھا لیں گے تب تک یاد رکھیں آپ کو موت نہیں آئے گی۔ اس لیے رزق کا وعدہ اللہ نے کیا ہے، اللہ پر یقین رکھیں، اللہ سے مانگے، اللہ اگر میرے لیے خیر ہے تو اس ملازمت میں مجھے یہ ملازمت عطا کر دے اور میری سفارش کا ذریعہ بنا دے، اور اگر تو اس ملازمت میں میرے لیے خیر و برکت نہیں ہے تو کوئی سفارش کی ضرورت بھی نہیں ہے، اللہ سفارش کا بھی کوئی وسیلہ نہ بنائے۔ اللہ تعالی ہم سب سے راضی ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔